بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں واسع اللہ آپ کی مطالعہ پاکستان کا سبجیکٹ ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا عنوان ہے شملہ وفد 1906۔ تو عزیز طلبہ، آئیے ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ شملہ وفد کا پس منظر: انڈین نیشنل کانگریس، اردو ہندی تنازعہ، علی گڑھ موومنٹ کا کردار، مسلمان میں تعلیم اور شعور۔ انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں ایک انگریز آفیسر او ہیوم نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ تمام ہندوستانیوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ لیکن بعد میں انڈین نیشنل کانگریس میں ایسے ہندو انتہا پسند بھی شامل ہو گئے کہ ان کی زیادہ تر پالیسی مسلمانوں کی مفادات کے خلاف تھی۔ اردو ہندی تنازع 1867 میں پیش آیا کہ بنارس کی ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف ایک تحریک شروع کی اور اردو کی بجائے ہندی کو ہندوستان کا دفتری زبان کے طور پر رائج کرنے کی کوشش کی۔ علی گڑھ موومنٹ کا کردار یہ کہ اس نے ہندوستان کی تمام مسلمانوں میں تعلیم اور شعور پیدا کیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں میں اتنا زیادہ تعلیم اور شعور نہیں تھا، لیکن علی گڑھ موومنٹ نے مسلمانوں میں تعلیم اور شعور پیدا کیا۔ سر سید احمد خان کو اس کی کریڈٹ جاتا ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کا یہ بیڑا اٹھایا اور ان مسلمانوں کے لیے مختلف تعلیمی ادارے کھولے، جس طرح علی گڑھ کالج تھا، یہ 1877 میں بنایا گیا۔ 20 جولائی 1906 کو ہندوستان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان مولے نے بھارتی آئین میں اصلاحات کا اعلان کیا کہ آئندہ جو بھی جتنی بھی اصلاحات ہوں گے اس میں بھارتیوں کو زیادہ نمائندگی دی جائے گی۔ انڈین کونسل ایکٹ 1892 نے مسلمانوں کو بری طرح تکلیف دی۔ لارڈ منٹو نے ہندوستان کا وائسرائے مقرر کیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی اصلاحات یا ایکٹ نافذ ہو چکے تھے 1858 کا، 1862 کا اور 1892 میں، اس میں زیادہ تر مسلمانوں کو نمائندگی نہیں دی گئی تھی، اور حکومت برطانیہ نے ہندوستان کا نیا وائسرائے مقرر کیا جسے لارڈ منٹو کہتے تھے۔ اس وفد کی پس منظر میں یعنی شملہ وفد کی پس منظر میں مسلمان اپنے حقوق مفادات کے تحفظ کے لیے سوچ و بچار شروع کر دی، اور وائسرائے ہند لارڈ منٹو کی دستوری اصلاحات کے اعلان کو انہوں نے اپنے لیے ایک سنہری موقع اور چیلنج قرار دیا۔ نواب محمد اسماعیل کی تحریک پر سر سید احمد خان دست راست نواب محسن الملک نے مسلمان رہنماؤں کے مشورہ سے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان ہند کے ایک وفد کو وائسرائے ہند سے مل کر اپنے مطالبات پیش کرنے چاہیے۔ لکھنؤ میں بھی سر عبداللہ کی زیر صدارت ایک غیر رسمی اجلاس بھی ہوا جس میں تمام مسلمان شریک ہوئے۔ جناب نواب اماد الملک سید حسین برگرامی نے شملہ وفد کی مطالبات کا متن بھی لکھا گیا۔ اس پر نواب محسن الملک نے علی گڑھ کالج کے پرنسپل مسٹر آرچ بورڈ کے ذریعے وائسرائے ہند سے رابطہ قائم کیا، اور اجازت ملنے پر 35 رکنی وفد سر آغا خان سونگ کی قیادت و سرکردگی میں شملہ کے مقام پر 1 اکتوبر 1906 کو وائسرائے ہند سے ملا۔ تحریک پاکستان کی تاریخ میں اس وفد کو شملہ وفد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس تحریک کی قیام پاکستان میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے، کیونکہ شملہ وفد کی کامیابی ہی کے بعد ہی مسلمان ہند یعنی اس وفد کے اہم اراکین نے مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کو یقینی بنایا، جس نے آگے چل کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کو تکمیلی و عملی شکل سے ہمکنار کیا۔ شملہ وفد کے مطالبات: مسلمان ہند کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ان 35 سرکردہ نمائندگان نے سر آغا خان کی سرکردگی میں لارڈ منٹو کے سامنے درج ذیل مطالبات پیش کیے۔ علیحدہ ووٹر یا جداگانہ انتخابات: مسلمانوں کو علیحدہ انتخابی نظام کے تحت ووٹ کا حق دیا جائے۔ یعنی وفد کے اراکین نے وائسرائے سے مطالبہ کیا کہ نمائندہ سیاسی اداروں میں مسلمانوں کو ان کی تعداد کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان کی تاریخی اہمیت کی بنیاد پر نمائندگی دی جائے،
اور ان نمائندہ حکومتی اداروں میں 1/3 یعنی 1/3 کوٹا مسلمانوں کے لیے مختص کیا جائے، اور مسلمانوں کی نمائندے صرف مسلمانوں کی ووٹوں سے منتخب ہو، یعنی جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کیا جائے، کیونکہ ہندو کے تعاون سے کامیاب ہونے والے مسلم ارکان یا مسلمانوں کی ووٹوں سے کامیاب ہونے والے ہندو ارکان مخلوط طریقے انتخاب کی وجہ سے مسلمانوں کی صحیح نمائندگی اور ان کی حقوق و مفادات کے تحفظ سے قاصر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمانوں نمائندگوں کو منتخب کرے اور ہندو نمائندگوں کو منتخب کرے۔ مالی مدد: مسلم یونیورسٹی کے قیام کے لیے مالی مدد دی جانی چاہیے۔ یعنی وفد نے ہندوستان میں کلکتہ یونیورسٹی کی طرز پر علی گڑھ کالج کو بھی مسلمانوں کی خواہشات کی تکمیل اور ترقی کے لیے مسلم یونیورسٹی کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا گیا، اور اس کی قیام کے لیے مالی امداد دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ یعنی جو علی گڑھ کالج تھا، سر سید احمد خان کی خواہش تھی کہ جلد از جلد اس کو یونیورسٹی بنا لے، لیکن اس کی زندگی میں یہ نہیں بن گئی، تو مسلمانوں کی وفد نے وائس رائے سے یہ بھی مطالبہ پیش کیا کہ مسلمانوں کو مالی مدد دی جائے تاکہ مسلمانوں کی جو کالج ہے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے۔ مسلمانوں کی نمائندگی: گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل میں، جو گورنر جنرل کا ایگزیکٹو کونسل تھا، اس میں بھی مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے۔ ان کی آبادی سے زیادہ شاہی قانون ساز کونسل میں، یعنی ہندوستان کی مجالس قانون ساز اور دیگر انتخابی اداروں میں مسلمانوں کو ان کی تاریخی اور سیاسی اہمیت کے پیش نظر ان کو ان کی آبادی کی تناسب سے زیادہ نشستیں دی جائیں۔ گورنمنٹ سروسز: سول انتظامیہ: سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو آبادی کی تناسب سے حصہ مخصوص کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور مسلمانوں کے لیے مخصوص اسامیوں پر تقرر کے لیے مقابلہ ظاہر مسلمان امیدواروں کے درمیان کرانے پر اصرار کیا گیا۔ اور عدلیہ میں بھی، یعنی وفد کی اراکین نے جہاں مسلمان ہند کی تمام ملازمتوں میں کوٹا مخصوص کرنے کا مطالبہ کیا، وہاں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو ہائی کورٹس اور چیف کورٹ کا جج بھی مقرر کیا جائے، یعنی ہائی کورٹس اور جو چیف کورٹ ہے اس میں بھی مسلمان ججز کا تقرر کیا جائے۔ فوج میں بھی ہندوستان کی جو فوج تھی حکومت برطانیہ کے زیر کنٹرول میں بھی تھا، اس میں بھی کیا کری، یعنی مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے۔ اور اسی طرح یہ مطالبات وائس رائے ہند سے کے سامنے پیش کی، اور وائس رائے ہند نے مسلمانوں کو یہ یقین دلائے کہ آئندہ ہندوستان میں جو اصلاحات ہوں گے اس میں مسلمانوں کے لیے جو مطالبات حکومت برطانیہ سے منظور کرانے کی کوشش کی گئی، اور پھر آخرکار 1909 میں جو منٹو مارلے اصلاحات تھا اس میں مسلمانوں کی جو جداگانہ انتخابات ہے اس کا حق دیا گیا۔ جو مطالبات مسلمانوں نے وائسرائے ہند کے سامنے پیش کیے، 1909 میں زیادہ تر مطالبات حکومت برطانیہ مسلمانوں کی مطالبات مان لیے۔ ہندو کا رد عمل: اب ہندو کا رد عمل کیا تھا؟ ہندوؤں نے یہ الزام لگا کر شملہ ڈپوٹیشن یا شملہ وفد کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی کہ حکومت نے تمام قوم پرستوں کی خواہش اور سرگرمیوں کے خلاف سخت مزاحمت کی پیش کرنے کے لیے انجینئر بنایا تھا، یا یہ کہ کمانڈ پرفارمنس تھا، یا آرک بورڈ جو علی گڑھ کالج کا پرنسپل تھا اس کا تھا ابتدا کنندہ، یا یہ کہ شملہ سے متاثر ہوا، یا یہ کہ محسن الملک ہندوستان حکومت کے اشارے پر تھے، اور یا یہ کہ کانگریس کی مقاصد کا متضاد اشارہ تھا۔ اب شملہ وفد کا جائزہ لیتے ہیں۔ لارڈ منٹو نے وفد کی تمام باتوں کو پوری توجہ سے سنا اور نہایت سنجیدگی سے جواب دیا کہ وہ آئندہ کسی بھی اصلاحات میں مسلمانوں کے ان جائز مطالبات کو منوانے کی کوشش کریں گے۔ وائسرائے سے اس قسم کا وعدہ لینا مسلمانوں کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 1909 کے منٹو مارلے ریفارم میں
منٹومال ریفارم یا منٹومال اصلاحات نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ طریق انتخاب منظور کیا گیا.